یہ کیا ہے؟ آگے بادشاہ سلامت ہوتے کبوتر نے تھوڑے عالم پناہ کیا بات ہے؟ ایسے ہی بلایا یار کی ہے. ٹھیک ہے، نہیں تو اب بیٹھے کچھ بولیں. ہم بادشاہ ہیں، جب مرضی دل کیا بولیں گے. جب مرضی دل کیا فمل کریں گے، جب مرضی دل نہیں کیا، لیکن یہاں کٹے گا نہیں، یہی چلے گا. جب مرضی دل کیا چبلے ماریں گے. کیا کہنے اور پتہ ہے ایسے کٹنا نہیں گا، میں تو کہتا ہوں مت کاٹنا. کاٹ دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. اے جے بادشاہ اچھا انہوں نچن دا بہانا چاہیدا ہوندا ہے. دولت یہ نہیں ہے، ایسی نہ نچیے تو کون نچے گا. بادشاہ تے ہون ہویا پہلے گھوڑے چ وڑ کے نچدا ہوندا سی. ہاں جی گھوڑا ایتھے بیٹھا ہے. سارے میں کہ انجی میں کہ انجی لگنی ہے کیوں رکی گئے. کیا پروگرام ہے؟ شو کا آغاز کریں آپ. مسئلہ ہے. خاموش گستاخ. پلو آپ کے نئے شوہر کہاں گئے؟ پلو ابھی سگریٹیں چھوڑ دیں. سیگریٹ ہے. اپنے پلو جے تو کو گل کی تھی میں تیری تون لا دیں گا. کیا کہنے میرا خیال سوال ہی کر لیے. آپ کے سر کا پھندنا ایک طرف سے پر بنا ہے، ایک طرف سے خالی. کیا کہنے شگنا دا کھوتا ہوندا. ایک کلیپ کر رہے ہیں ہم دیکھ لیں. سپاہیوں، عالم پناہ اس نٹ کو ہمارے ہاں پیش کیا جائے. جو حکم عالم پناہ. یہ کہا کرو اس نٹ کھٹ نٹ کو. ہائے ہائے، یہ صرف فکرے سے دیکھ راؤنڈ بیٹھا ہے. نٹ کٹ نٹ وہ بیٹھا ہے کی ہوا. بیٹھے ہو عالم پناہ. ایسا میں نے پیچھے سے نا لت مار کے ادھر پھینکنا تمہیں، سمجھ آئیے؟ یہ سمجھ نہیں آتی کہ پیچھے سے لت مار دی کبھی آگے سے لت مار دی. اور بھائی سناؤ ماشاءاللہ کیا گرین دے نال تسی کف اتے کر کے لائٹ گرین بخا رہے ہو. سبحان اللہ. بخا رہے ہو. پاکستانی ٹیم دا کوچ ہوندا. بڑے بندے بھی ہاں ہاں تے بھی کلایا. جناب صدر، پہلا سوال. جناب. سر اگر آپ کو صدر پاکستان کا عہدہ دیا جائے ہاں جی. تو کیا جناب قبول کریں گے؟ کیوں میں کیوں قبول کروں گا؟ اس کے پلے ہی کچھ نہیں بیچارے کے پاس. قبول نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میں نے عرض کر دیا اس کے پلے ہی کچھ نہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے جی آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے، آپ مجھے ڈکٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں. ان ادر ورڈز وہ کہہ رہا تھا آپ آرام سے بیٹھیں، صدر کا ہوئے گا. اپنی پوزیشن دیکھیں، پھر میرے ساتھ بات کریں. آپ کو پتہ نہیں میں کس کس کا چہیتا ہوں، تو میں ایسا صدر کیوں بنوں؟ اگر میں صدر ہوتا نا، جھاڑ دو بس. ایلوی صاحب شریف آدمی تھے، وہ پی گئے. آپ کی جتنی اچھی مینجمنٹ ہوتی ہے اور جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں، دیکھتے چلے آ رہے ہیں، آپ کو صدر ہونا چاہیے. یار میں صدر کیوں ہوں؟ تم وزیر اعظم کی بات کیوں نہیں کرتے؟ ایتھے آؤ نا. پی ایم دی گل کرو نا. صدر ویسے بھی سپاہیوں، میں نے کہنا لاؤ وزیر اعظم. نہیں، وہ ایکچولی اپنی پوزیشن دینا نہیں چاہ رہے. ہمارا وزیر اعظم جب تک ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز کرے، آمین. اس سے بہتر وزیر اعظم کون ہو سکتا ہے؟ وہ تو کٹ آؤٹ ہے. وہ اتنا اچھا کپتان بھی نہیں تھا جتنا اچھا وہ وزیر اعظم ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ دیکھیے گا. تو میں ویسے عہدے کی بات کر رہا ہوں کہ اس عہدے میں اب کوئی تاثیر نہیں رہی، ورنہ ایک زمانہ تھا ہوتا ہی صدر تھا سارا کچھ. پیوستہ رہ صدر سے امید بہار رکھ والا حساب تھا. کیا کہنے. یعنی کہ آج کا صدر ہومیوپیتھک ہے. آج کا صدر وہ ہے جو فضل اللہ چودھری ہوا کرتا تھا، یا ممنون حسین تھا، یا یہ جو جج صاحب تھے رفیق تارڑ صاحب. رفیق تارڑ صاحب میرے پرسنل فرینڈ تھے، اللہ مغفرت کرے، ان کی بہت اچھے آدمی تھے. بے شک. چودھری فضل الہی کا بڑا مشہور ہے ایک لطیفہ کہ پریزیڈنسی کی دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا فضل الہی چودھری کو رہا کرو. تو وہ انٹیلیجنس والوں کی ڈیوٹی لگائی کہ دیکھو یہ کون لکھتا ہے. اب رات کو وہ بڑے خفیہ ڈیوٹی پہ لگے. ایک بندہ آیا، اس نے ماسک پہنا ہوا ہے، وہ لکھ رہا ہے چودھری فضل الہی کو رہا کرو. تو ان کو دیکھا، ان کو پکڑا تو وہ فضل الہی چودھری خود تھے. آپ ہی لکھ رہے تھے. میں کہا ہوں جڑے ایلوی صاحب ساڑھے صدر نے انہوں نے جے تے غصہ ہوئے وہ دند کٹ دیں. ویسے جو ان کا پروفیشن ہے انہیں دنداں شکن جواب دینا چاہیے. تانوں ویسے صدر والا عہدہ وارے نہیں کھانا بھاجی، کیونکہ اتنے چپ رہنا پیندا. میرے جیسے کو تو کوئی عہدہ وارے نہیں کھانا، کوئی بھی عہدہ. صدر والا تو خاص طور نہ صدر، نہ وزیر اعظم، نہ وزیر، نہ مشیر، کچھ بھی نہیں. میں جب مشیر تھا وزیر اعلیٰ کا، مطلب اس کا سب سے چہیتا کیبنٹ ممبر تھا، اور ہر تیسرے دن میری اتنی بڑی لڑائی ہوئی ہوتی تھی. یعنی کہ شروع کبھی سے کسی افسر سے لڑ پڑا، وزیر سے لڑ پڑا.
وزیر اور افسر دونوں اس قابل تھے. خاص طور پر یہ جو افسران ہیں نا, یہ اس قابل نہیں کہ ان کے ساتھ رسپیکٹ سے, محبت سے بات کی جائے. یہ مذاق اڑاتے ہیں وزیروں کا, مشیروں کا, الیکٹڈ بندوں کا. تو میں سیدھا ہو جاتا تھا, میں ان کی پچ پہ جا کے ان کے ساتھ لڑتا تھا. چند بہت اچھے بھی تھے, بہت شاندار افسران تھے, ان سے پھر میں نے سیکھا بھی بہت کچھ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਤੇ? ਇਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਫਰੰਗੇ ਆਸਫੀਆ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾਉਣਾ. میں واقعی سیدھا ہو وہ اپنا جعلی عکس ڈالتے ہیں اپنے پڑھے لکھے ہونے کیا, اور بیچارے وزیر جو چپ کر کے اس طرح جی سر ٹھیک ہے سر, میں سیدھا ہو جاتا تھا. ہم بادشاہ ہیں. طبیعت شروع ہوئی سے باقی آنا ہے. جی کیا بات. آپ کی ٹریننگ ہے سر. شکیل صاحب میں لائٹ اچھا آپ کو ٹریننگ دے کے خود کو پھوس ہو گئے ہیں یہ زندگی میں. انہوں نے مجھے علم و فضل کی ٹریننگ دی ہے, مار دھاڑ کی نہیں دی. ہم بادشاہ ہیں, ہم بادشاہ ہیں. کوئی مانتا ہی نہیں. ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲੇ ਕਿਤੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ. ਸਰਕਸ ਦਾ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ. سرکس دا ٹکٹاں ویچن والا پینڈا کر رہے ہیں. کیا کہنے آپ بادشاہ ہیں. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਵੱਢ ਲਈ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕੱਢ ਕੇ. ਡੂਮ ਡੂਮ ਕੰਡਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? डूम डूम. मैं क्या हम तो सनम फीके हैं, तुमको भी ले फीकेंगे. आफ्ताब साहब, इन सवालों के अलावा एक पर्सनल सा क्वेश्चन. ایک روز آپ پرسنل سوال ضرور لے کر آتے ہیں. جی ہاں, چائے پی لو پہلے. یہ چائے نہیں ہے. کیا ہے؟ کیا بات؟ آپ کو پتا ہم ہر مرتبہ ذلیل ہوتے ہیں. ہم ہر دماغ اچھا گل کر. اچھا میں مگ کا کلر سلیکٹ کر لیتا ہوں. یہ کافی مگ ہے جی, یہ چائے مگ ہے, یہ دودھ مگ ہے, اور یہ کہوا مگ ہے. بلکہ اتنے لکھیا ہونا چاہیے. اچھا یہ شو کا آپ نے متعین سب بنا دیا, یہ کیا شروع ہو گیا میل باکس میں؟ اچھے بھلے سوال جواب ہوتے تھے, وہ دیکھیں سامنے تو بس سجی بتک ہوں. سیدھے ہو کے بیٹھے ہیں میر عالم پناہ. عالم بنا اچھا ہے. ایک تھا بادشاہ اور اسے میر عالم پناہ کہا گیا. آفتاب صاحب, میرا سوال وہیں پہ ہے. جی یہاں اس منچ پہ بیٹھ کے آپ نے ابھی سوال کیے ہی نہیں. میں اس وقت چائے پی رہا تھا کہ کہوا پی رہا تھا, آپ اسی میں الجھ گئے. جی میرا سوال, آپ اس منچ پہ بیٹھ کے کئی سالوں سے ملک کی معاملات کو بڑی باریک بینی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. باریک بینی نظر, سیدھا فکرہ بولو, ڈائلوگ کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ باریک بینی سے دیکھ. باریک بینی نظروں سے. میں بادشاہ جو مرضی کہہ سکنا. آپ اس منچ پہ بیٹھ کے ملک کی معاملات کو بڑا غور سے دیکھ رہے ہیں. اچھا کو محاورہ فٹ کرو نا. بنظر غائر دیکھ رہے ہیں. بنظر غائر دیکھ رہے ہیں. واہ, کیا آپ کسی عہدے پہ آ کر ملک کی اچھی خدمت نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتا, لیکن میں جہاں بیٹھا ہوں کیا خدمت نہیں کر رہا؟ لیکن ہم اور خدمت بھی چاہتے ہیں. اس سے بہتر نہیں ہو سکے گی, اس سے کم تر ہی ہوگی. ویسے اگر آپ کی تنخواہ بڑھا دی جائے تو آپ غور میں کریں. تنخواہ کے لیے نہیں کام کرتا. اگر آپ کے ساتھ اگر میں نے سرکاری کام کرنا ہے, پتہ سرکاری کام کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ کیا جی؟ جن دنوں میں ڈی جی تھا نا پنجاب پورے کا, 18,000 تھی میری تنخواہ. کیسی گل ہے یہ نال بندہ. میری کنی ہے سپاہیو؟ ہاں جی عالم پناہ. میری تھی پھر وہ 15 اور تقریباً اتنی ہی میری بیٹی کی فی اور دیگر چیزیں تھیں. عائشہ اس وقت تک اسکول جانے لگی تھی. تو پھر کیا کیا؟ پھر چھوڑ دیا. یہ کس زمانے کی بات ہے؟ 90s کے ارلی 90s. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان سی ایس ایس آفیسر جو ہے نا وہ بڑا مایوس ہوتے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو کریم سمجھتے ہیں معاشرے وہ کی. پھر کرپشن کرتے ہیں. تو جب گریڈ 17 میں جاتے ہیں جی تو 60,000 65,000 تنخواہ ہوتی ہے. تو میں ایک دفعہ گیا مری, میرے ایک دوست کے بھائی کے وہاں پہ دوست لگے ہوئے تھے. کافی دور دا تعلق. اس کے لیے ایک علیحدہ میل باکس ہونا چاہیے. اے ایس پی تھے وہ وہاں پہ, اچھا رمضان چنا صاحب, جو بعد میں ڈی آئی جی کے عہدے تک پہنچے. تو ان سے ہم نے یہی بات کی, کہتے ہیں جی جتنی تنخواہ ملتی ہے نا اس میں ہم وہ سٹینڈرڈ جو ہم سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے وہ مینٹین نہیں کر سکتے. یا تو گھر سے پیسے پکڑیں یا پھر یہاں سے لوگوں سے پکڑنا شروع کر دیں. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ جاب چھوڑ دیا, اپنی چھوٹی سی ایک کمپنی بنائی. پہلے کتنے لیتے سو؟ 18,000. اور اس کے بعد پہلے مہینے کتنے کمائے پھر؟ پہلے مہینے میں نے کافی کمائے. ماشاءاللہ اتنے 1.5 لاکھ. 18,000 اور 1.5 لاکھ. اور یہ پہلا مہینہ تھا میرا. ضیاء شاہد صاحب
اللہ غریق رحمت کرے، وہ مجھے لے گئے تھے آ کے میرے دفتر سے. انہیں پتہ تھا کہ میں نے آج چھوڑ دینا ہے، میں نے نوٹس سرو کیا ہوا تھا. مجھے خبریں کا انہوں نے جوائنٹ ایڈیٹر لگایا، واہ. اور میری ڈیوٹی اتنی سی تھی صرف، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ صرف اور صرف یہاں پر ایک خبریں فورم ہے وہ کیا کریں گے، باقی صرف کالم دیں گے. آپ جوائنٹ ایڈیٹر ہوں گے، آپ کے یہ آفس ہوگا، یہ آپ کی پرکس ہوں گی. میں انٹرسٹڈ تھا کیونکہ میری گاڑی چھن گئی تھی تو مجھے گاڑی چاہیے تھی. انہوں نے مجھے بہترین گاڑی دے دی. واہ. یہ تو تھا میرا، سارے پرکس وغیرہ مجھے ادھر سے مل گئے. میں نے پھر اپنی پروڈکشن کمپنی شروع کی واہ. اور مارکیٹنگ اسٹریٹجی بنانی شروع کی مختلف پروڈکٹس کی. میری قسمت اچھی تھی، سجاد گل سے میری ملاقات ہوگی، ایورنیو کانسیپٹس. وہ ان دنوں بنا رہے تھے دیوانے تیرے پیار کے. دا ریسٹ از ہسٹری. وہ سارا آپ نے کیا تھا؟ جناب میرا کیا دھرا تھا، اس کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی، اس کی پبلسٹی، اس کے سارے معاملات. پھر اس کے فوراً بعد میں نے نقاب بنایا مسرت مصباح کے ساتھ مل کے، پھر فنکار بنایا، پھر چل سو چل. اس کا مطلب آپ نے ٹھیک کیا. بھائی نہ کرتا تو 18,000 سے میری زیادہ سے زیادہ اب تک 22,000 کیا ہو جاتی. وہ بھی بڑی محنت کر کے. لیکن وہ اس میں جو پروٹوکول جو ہٹو بچو، پروٹوکول ہٹو بچو میں کیا رکھا ہے؟ پروٹوکول ہٹو بچوں میں کیا رکھا ہے؟ پروٹوکول یہ لوگوں کے کمپلیکسز ہوتے ہیں جن کی وہ اتنی بھاری قیمت ادا کرتے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بیکار تھا، یہ تو بے تکی بات تھی، اس کا فائدہ مجھے کیا ہوا. نہیں سر، اس کے ساتھ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں، جیسے رشوت لینا شروع کرتے مجھے اللہ نے بچانا تھا، بچا لیا. قصہ مختصر. شکر. کیا بات ہے. ویسے سارے ایک منٹ، ایک منٹ اب آشا، ایک منٹ بات اچھی ہے. یار اسے بھی بات کر لیں. ایک اس منٹ لیے یار، میں اچھا لگا. میں ایک منٹ ٹھہر جا یار، چلنا کتے. میں ایک بات بات انہوں نے اچھی کی ہے، اس کے بعد آپ کیجئے گا. مایوس کو گھی ہندی ٹھہرے. اس کا مطلب آپ کو دیکھ کے کوئی لوگ موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک اچھی راہ ہے. ہاں جی. ایک کلیپ ہونی چاہیے. کیوں اس پہ کلیپ کیوں ہونی چاہیے؟ بادشاہ میں جو مرضی کر سکتا. ایک کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں جی اپنی اس ٹائم. ایک بہت کام کی نہیں کی، 75ویں کلیپ لے لی ہے اس وقت کی. ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਰ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਂ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ. ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਛਿਨ ਗਈ ਸੀ. ہاں جی. ਗੱਡੀ ਖੋਈ ਕਿਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਖੋਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ? سرکار کی گاڑی تھی نا، سرکار کی گاڑیاں تھیں. ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ. ਅੱਛਾ, ਉਧਰੋਂ 18,000 ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ. وہ 18,000 کے ساتھ چیزیں بہت ملتی ہیں، ਅੱਛਾ. 18,000 ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ. لیکن وہ آپ کرائے پہ نہیں نا چلا سکتے، وہ بیکار کھڑی ہیں. کیا کریں؟ 18,000 سے گزارا کرنا ہے یا پھر 2 نمبری کریں. تو آپ 18,000 ہی تھے. تو میں 18,000 ہی تھا. تو اس طرح کر کے ادھر سے گاڑی مل گئی، اپنا کام شروع کیا. پھر اللہ نے کرم کیا، میں نے زندگی میں پہلی برانڈ نیو گاڑی جو اپنی لی، ابا کے وقت تھی لیکن خود جو لی وہ خیبر تھی. خیبر بہت خوبصورت، جس طرح کا کلر تمہاری سیوک کا تھا نا، جی ریڈ. ریڈ، تو وہ ریڈ کلر بہت اچھا آیا تھا اس میں، بڑا شاندار. خیبر اس دور کی بڑی بمباسٹک پھر گاڑی. اس کے فوراً بعد پھر تو بڑی تیز سپیڈ میں پھر میں نے سیوک پہ آیا، پھر 2 سیوک ہو گئیں. پھر کرتے کرتے اللہ نے اتنی برکت اس لیے ڈالی کہ میں سیلف امپلائڈ ہو گیا تھا. ماشاءاللہ. سرکار پہ رہتا تو بس حریص نظروں سے، للچائی نظروں سے موٹر پول کی طرف دیکھتا رہتا کہ یار اس گاڑی کو میرے حوالے کر دو، یہ مجھے دے دو. آپ اللہ سے مانگیں، آپ حکمرانوں سے کیوں مانگتے؟ افسروں کی بات چل نکلی ہے تو ایک بڑا اہم سوال. سر ڈی ایس پی ذوالفقار بٹ صاحب ریٹائر، ہاں بہت پیارا آدمی. نہایت قابل اور فرض شناس افسر تھے. فرض شناس افسر سے ڈاکٹر صاحب آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ ہم بادشاہ ہیں. ਆਲਮਪੁਰਾ فرض ایڈے موٹے لفظ نے منہ پار جاتا ہے. نہیں اس افسر کے بارے میں 2-3 بڑی عام باتیں ہیں. ایک تو ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، یہ ایک طویل عرصہ پنجاب پولیس کی خدمت کر کے، خدمت عوام کی خدمت کی انہوں نے. ایک تو ہمارے اس علاقے کے ایس ایچ او رہ چکے ہیں، واہ. اور شاید سب سے زیادہ باکمال سپین جو ہے وہ 2-2.5-3 سال کا، وہ انہی کی قیادت میں تھا، جو پولیس نے اس علاقے کو بالکل ایک امن کا گہوارہ بنائے رکھا. اور میں دیکھا کرتا تھا انہیں کہ کس طرح سے بڑا ہی فرض شناس افسر. یہ وہ صاحب ہیں جن کے بارے میں ظفر اقبال صاحب نے کو 25 سال پہلے ایک کالم لکھا تھا. کالم، پورا کالم لکھا تھا. مجھے کسی نے بتایا کہ ایک اے ایس آئی تھا، اے ایس آئی کے بارے میں، غالباً اے ایس آئی تھے اس وقت، ظفر صاحب نے پورا کالم لکھا اس پہ. یار
تو میں نے پھر ان سے پوچھا, کالم تو نہیں میں نے پڑھا تھا, میں نے کہا کیا بات تھی ایسی؟ انہوں نے کہا تم خود پڑھنا, تم پتہ چل جائے گا کیوں لکھا تھا. ایک تالاب تھا بہت بڑا بند روڈ پہ, بڑا گہرا اور بڑا خوفناک تالاب تھا, اس کے قریب کوئی نہیں پھٹکتا تھا کہ اس میں گند اور پانی اور گاب کیچڑ, وہ یوں تھا کہ جو قریب سے بھی گزرا وہ تباہ ہو جائے. اس میں ایک بچہ گر گیا. اب بچے نے وہ کسی چیز کو پکڑا بھی ہوا تھا, وہ چیخیں بھی مار رہا تھا, اور پورا علاقہ کنارے پہ کھڑا صرف نظارہ دیکھ رہا تھا. تو ایک آدمی نے جمپ کیا, تیرتا ہوا گیا, اس میں سے بچے کو نکال کے واپس لایا کہ پیرنٹس کے حوالے کیا. یہ وہ بٹ صاحب تھے جو بعد میں ڈی ایس پی بنے. دلچسپ بات یہ کہ یہ چھلانگ وردی سمیت لگائی تھی اس نے. کس قدر تکریم میں اضافہ ہوا ہوگا پولیس یونیفارم کی. بڑی بات ہے, چھلانگ مار دی انہوں نے. بڑا عجیب و غریب آدمی تھا. ایسا عجیب و غریب. آپ نے ابھی وہ سلنڈرز والا واقعہ نہیں پڑھا, اس کی ڈیٹیل بھی جانیے گا. اس دور کے اخبار نکالیے, ایک گوڈاؤن تھا سلنڈرز کا, سینکڑوں سلنڈرز پڑے تھے, ایک کو آگ لگی اور امکان تھا کہ سارے اڑ جائیں گے. اگر وہ سارا کچھ ہو تو پورا لاہور اڑ جاتا, وہ تو پتہ نہیں ایک تھرمو نیوکلیئر سارٹ آف بام بن جاتا. وہ اکیلا تنہا نیچے گیا, ایک ایک کر کے پورا گوڈاؤن اس نے خالی کر دیا. کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ اس کا ساتھ دیتا. یہ ہے وہ بندہ. بٹ سب تو بڑے عظیم انسان. جی واہ. تو کیا بٹ صاحب کو کوئی نیشنل ایوارڈ ملا؟ کہاں, کبھی لائم لائٹ میں اس کی کوئی پی آر نہیں تھی اس کی. حالانکہ تینوں چاروں بھائی اچھے خاصے افسر ہیں, ٹھیک ٹھاک جو ہے نا. ایک جیل سے ریٹائر ہوئے ہیں, وہ انچارج تھے. ویری آنریبل فیملی. بٹوں میں اور خواجاز میں جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا, ان کی پھر بہت ٹھیک ٹھاک. ان کے نزدیک پڑھائی اصل مقصد ہوتا ہے زندگی. پڑھ لکھ کے بڑا سینسیبل ہے, لیکن کوئی پذیرائی نہیں ملی. یو آر رائٹ کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ بندہ ریٹائر ہوا ہے, اس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ بلاتے. کیا بات ہے. کم از کم گورنر انہیں گورنر ہاؤس سے رخصت کرتا. واہ. یہ ہیں کرنے کے کام جو ہم نہیں کرتے. لیکن ہم اپنی طرف سے ایک سلوٹ پیش کرتے ہیں ذوالفقار بٹ صاحب کو. بٹ صاحب کی جو پہلی ڈیوٹی تھی وہ بے نظیر بھٹو کا جلوس تھا 10 اپریل 1986, اور انسیڈنٹلی آئی واز آلسو ان دیٹ جلوس. واہ. اور آخری ڈیوٹی ان کی یہ پرسوں ترسوں جو کرکٹ میچ تھا وہ انہوں نے کنڈکٹ کروایا تھا, اس کی سیکیورٹی اور وہ سارا کچھ. ماں نے کیسے کیسے سپوتوں کو جنم دیا. جی 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 بے شمار ہیں. افسوس صرف اس وقت ہوتا ہے, اول تو ہیرو ملتے ہی نہیں ہیں, اور اگر کوئی بن جائیں تو انسنگ چلے جاتے ہیں. ایسے لوگ ہیں جنہیں ہمیشہ خراج تحسین پیش کرتے رہنا چاہیے. اور ہم ایک اور سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں کہ جو پولیس کے اچیورز ہیں نا, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اچیو کرتے ہیں کچھ. اور میں تو اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک آپ میں سے حسیب واز ود می, ایک سیریز میں نے شروع کی تھی ٹیلی ویژن پہ, واردات. جی. کہ جو سچی کہانیاں شہداء تھے جنہوں نے امن قائم کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا, زخمی ہو گئے, تو ان پر واردات میں نے, اٹ واز اے سپر ڈوپر ہٹ سیریز. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, اتنی سستی سی میں بناتا تھا, میرا ہی وائس اوور ہوتا تھا, میری ریسرچ ہوتی تھی اس میں, اور اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ میں نے بڑے ڈراموں سے زیادہ پیسے اس میں کمائے تھے. ماشاءاللہ. تو یہ سلسلہ ہم اچیورز کا پھر سے شروع کرنے لگے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس پہ میں نے بٹ صاحب کے بھی ذمہ لگایا کہ مجھے وہ بتاتے رہیں گے, رہنمائی کرتے رہیں گے کہ کون کون سے. کچھ ایسا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اس معاملے میں بہت سلو ہے, بہت سست روی کا شکار ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو ان کے پبلک ریلیشننگ آفیسرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, وہ یہ کام کروائیں, سجیسٹ کریں کہ یہ لوگ ہیں جو بہت بڑے. قائد اعظم پولیس میڈل کافی نہیں ہے اگر آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کرنا پبلک میں. تو جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا؟ 80% بلکہ 90% لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ قائد اعظم پولیس میڈل ہوتا کیا ہے, اس کی اہمیت کیا ہے. بے شک. یا بہادری پہ جن افسروں کو, جن ملازموں کو سراہا جاتا ہے, وہ واقعہ کیا تھا. آج اللہ نے آپ کو, آپ کے ہاتھ میں ٹی وی دے دیا ہے, چینلز دے دیے ہیں, فیس بک دے دی, اپنا اخبار, اپنا ٹی وی, جب چاہے دیکھ لو. تو
آج وقت ہے اپنے انسنگ ہیروز کو یاد کرنے کا اور فیوچر کی ترغیب کا. بہت اچھے. مغنیہ جی گانا پیش کیا جائے. چلتے چلتے اللہ. شاوا مغنیہ. اس قدر برا لگتا ہے یار یہ. ہم بادشاہ ہیں, برا لگنا ہمارا کام ہے. ویسے ایک زمانہ تھا مشورے دینے والے جو ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ جب پرنس بتاتا تھا نا میکیویلی کو کہ بھی مجھے تو لوگ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, تو تم پاگل ہو, کیوں کرتے ہیں تم سے محبت؟ دے شوڈ ناٹ لو یو, دے شوڈ فیئر یو. تم سے ڈرنا چاہیے انہیں. محبت کیا ہوتی ہے؟ تم ان کے محبوب ہو. پر یہ گانا سنا دے ساڑھے سر چ مقابلی وجن لگے. مقابلی. اچھا اپنی یاری کاجو رکھے ہوں نے, مونگ پھلی میری یاری گچک رکھی. چک کدھر سے آ گئی؟ اپنے گھر سے خود سامان لے کے آتے ہیں بادشاہ سلامت. ڈاکٹر صاحبہ, ہاں جی. ہم دیوار میں چنوا دیں گے. کس کو؟ اس موٹے کو. ایڈی وڈی دیوار کتوں لاؤ گے بادشاہ؟ دیوار چین میں چنوا دیں گے. دیواری چین. گانا سنو, بور نہ کرو. 1 منٹ کی خاموشی چاہیے ہوتی ہے پہلے گانے سے. جی فاریہ چلیں آپ ہی چپ کر جا, میں تو کوئی چیز مار دوں کرے گا. کھچ کی کھچ اٹھا دی کاؤنٹر پہ. کھچ کی کھچ کاؤنٹر پہ. ان کے نزدیک سب سے زیادہ آنریبل جگہ وہ ہوتی ہے جہاں پر کاؤنٹر رہتا ہے. کہ کاؤنٹر پہ وہ ریسیپشن پہ کیا بٹھا دیا ہے؟ انی دیا میں تھے بوتلا میں چنڈے بادشاہ میں. اچھا ایک اور ان کے پاس اچھی چیز ہے کہ جو غلطی کر رہے ہیں آج ہر بات پہ کہتے ہیں میں بادشاہ ہوں, اس کو کور کرنے کے لیے. صحیح بات ہے. اس نے 35 مرتبہ صاحب بھرا ہے. بولیے چلے کیری آن. ہمیں یکدم گانا شروع کر دینا چاہیے تھا. آریہ جی. وہ بہاریں وہ چاندنی راتیں ہم نے کی تھی جو پیار کی باتیں. وہ بہاریں وہ چاندنی راتیں ہم نے کی تھی جو پیار کی باتیں. ان نظاروں کی یاد آئے گی جب خیالوں میں مجھ کو لاؤ گے. ہاں تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے. جب کبھی بھی سنو گے گیت میرے سنگ سنگ تم بھی گنگناؤ گے. ہاں تم مجھے یوں. واہ واہ. وہ سوئے پڑے تھے. ہو گیا گانا. شو کا وقت ختم ہوا. ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. یہ بات یہ کیا اچھا, لیکن آپ تو بادشاہ ہے نا. بادشاہ بھی ہے تو بلوپر کا کہہ دو. بلوپر ہی تو ہونڈے نہیں دیا. ہیپی واچنگ بلوپر. گارڈاں نو تنخواہ دے کے تے آپ نچنا پیندا. یار ہمارے شو کا کیا حشر کر دیا اس نے آتے. شگن والا کا جھکما ہوندا. لا را 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 را. چالا ڈوم آ سدھا ہو. شو کا وقت ختم ہوا. کھڑکھڑ کی کر رہے ہیں. کرسی آگے پیچھے کر رہے ہیں. ہم بادشاہ ہیں, ہم کھڑ کھڑ کریں یا پڑ پڑ کریں.